اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ أَوْ يَزُرُّونَ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ شعراء کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے کہ جب فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو، ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے ایک مجمع میں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا، اور اس مقابلے میں جادوگروں نے اپنی شکست تسلیم کی اور وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور انہوں نے کسی دھمکی کی بھی پرواہ نہیں کی جو فرعون نے ان کو دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن انہوں نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ ہم ایمان لے آئے، اور تو کچھ بھی کر لے، بہرحال ہمیں جانا اپنے رب کی طرف ہے، اور اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے کہ ایمان کے راستے پر ہمیں موت آئے۔ تو آگے وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ اس کے بعد پھر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر موسیٰ کی طرف وحی کی ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل پڑو، یعنی اب مصر کی سرزمین تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، بنی اسرائیل قوم کو اکٹھا کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی تمہارا یہ دشمن تمہارا تعقب کرے گا اور تم گھبرانا مت۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو دوسری طرف فرعون نے بھی اپنے ملک میں نقیب بھیج دیے کہ یہ تو ایک بہت ہی خطرناک معاملہ ہو گیا کہ لوگ میرے دین سے متزلزل ہو رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اقتدار ختم ہو جائے۔ لہذا اس نے بھی پورے ملک سے اپنے حمایتی جو ہے فوج جو ہے اپنی وہ اکٹھی کرنی شروع کی۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اب دیکھیں اس کے دل میں تو بہت خوف تھا اس سارے نتیجے سے جو اس مجمع سے برآمد ہوا تھا سب کے سامنے، لیکن اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے اس نے کہا اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے، ہمیں ناراض کیا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے جرت کی ہے ہمارے ملک میں یہ۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاضرون، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں کہ جنہیں تیار رہنا چاہیے۔ حاضرون یعنی اسلحہ بند رہنا چاہیے ہمیں مقابلے کے لیے، کسی وقت بھی کوئی صورتحال ہو تو ہم اس سے نمٹ سکیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے انہیں نکال لیا ان باغات سے، چشموں سے، وَكُنُوزٍ، اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ کریم، اور بہترین رہائش گاہوں سے، اچھے مقامات سے ان کو ہم نکال لائے۔ کذالک، اور یہ انجام ہوا ان کا، یعنی
فرعون کے لوگوں کا کہ ہم انہیں ان مقامات سے نکال لائے جہاں وہ بڑے عیش کے ساتھ رہتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کا وارث بنا دیا۔ اس کے وارث سے مراد یہ نہیں ہے کہ مصر سے ہم فرعونیوں کو تو نکال لائے اور بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا، بلکہ بنی اسرائیل تو مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین کی طرف آئے، اور کوئی تاریخی ایسی بات نہیں ملتی کہ وہ واپس پھر دوبارہ مصر میں گئے ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے وارث بنایا بڑی بڑی نعمتوں کا قوم بنی اسرائیل کو فلسطین میں، جو کہ نعمتوں کی سرزمین ہے، اور ہم فرعونیوں کو بھی وہاں سے نکال لائے۔ اب آگے بات آ رہی ہے کہ فَأَتْبَعُوهُ مُشْرِكِينَ، پھر صبح انہوں نے بھی پیچھا کیا۔ جب یہ نکل پڑے بنی اسرائیل والے تو فرعون کے لوگ بھی، یعنی فرعون اپنے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے چلا، اور اس طرح سے وہ اپنے ان سارے مقامات کو چھوڑ آئے، یعنی انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے آگے، اور ان ساری نعمتوں سے ہم محروم ہونے والے ہیں، یعنی اپنے خزانوں سے، اپنے اعلیٰ رہائش گاہوں سے، ان سب سے ہم محروم ہو جائیں گے اور اپنے انجام کو ہم پہنچ جائیں گے۔ اس کا انہیں تھوڑا سا بھی ان کو کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پس جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئی، یعنی دونوں گروہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے، پریشان ہوئے قوم بنی اسرائیل والے کہ اب آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن کا لشکر ہے، اب کیا بنے گا ہمارا؟ تو پریشان ہوئے، یہ کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم یقیناً پکڑے گئے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ قَالَ كَلَّا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں، اِنَّا مَعِيَ رَبِّي، میرے ساتھ میرا رب موجود ہے، سَيَهْدِينِ، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، میرے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پس ہم نے اس وقت موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنا یہ عصا سمندر پر مارو، سمندر کے پانی کے ساتھ اس کو ٹکراؤ۔ فَانْفَلَقَ، پس سمندر پھٹ گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی بنی اسرائیل قوم کی، یعنی موسیٰ اور ہارون کی قوم کی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مدد کی کہ فَانْفَلَقَ، سمندر پھٹ گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر حصہ جو ہے بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا، عظیم پہاڑ کی مانند، یعنی سمندر پھٹا اور دونوں طرف کنارے اس طرح سے بلند ہو گئے اس پانی کے، اور وہ دیوار کی شکل اختیار کر گیا، جیسے کہ پہاڑ کھڑے ہوں دونوں طرف، اور درمیان میں خشک ہموار راستہ بن گیا گزرنے کے لیے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور پھر ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، یعنی موسیٰ اور ان کی قوم بحفاظت اس راستے سے گزر گئی، اور پھر دوسری قوم جو تھی یعنی فرعون کا جو لشکر تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، دوسرے گروہ کو بھی ہم قریب لے آئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے اس طرح موسیٰ اور اس کے جو ساتھی تھے اس کے ساتھ ان سب کو تو ہم نے بچا لیا، محفوظ رکھا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر کے رکھ دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے۔ اب فرعون کی حماقت کو دیکھیں، کتنی بڑی حماقت اس کی کہ اس نے پہلے بھی نشانیاں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر گئے تھے، لیکن ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا اور جادو قرار دیا، کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اور اب اس آخری موقع پر بھی کتنی بڑی نشانی اس کے سامنے آئی کہ سمندر اس کے سامنے پھٹا، راستہ بنا، قوم بنی اسرائیل جو ہزاروں کی تعداد میں تھی وہ اس سے گزری، اور کوئی سبق اس نے نہیں سیکھا کہ یہ سب کچھ کمال موسیٰ کا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کوئی وہ ہستی ہے جس نے اس کی سرپرستی کی ہوئی ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے، مجھے بھی اس ہستی سے ڈرنا چاہیے۔
اس سے سبق حاصل کرنے کی بجائے بلکہ پیچھا کیا اور کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اور پھر اس میں بالآخر اس کا وہ سارا لشکر جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں نشانی ہے، اور اہل ایمان کے لیے بھی نشانی کہ اہل ایمان اس بات پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں کہ باطل کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اہل ایمان ان کے ساتھ اس طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ان کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی باطل کی قوت سے، اس کے دبدبے سے، بلکہ اپنی جو بھی وسائل ہیں اسے اللہ کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ پھر بھی مانتے نہیں ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، اتنے بزد ہوتے ہیں اپنے غلط رویوں پر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تمہارا رب عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی سزا دینے میں بھی طاقتور ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی اس کی طرف آ جائے، پلٹ آئے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ بہت رحیم ہے۔ یہ سب ہمارے سب کے لیے سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ قصہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، آگے اور قوموں کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔